بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، لیکن ہم لوگوں نے زمین پر فرقے بنا دیے اور اپنے آپ کو اگلے بندے سے، اگلے فرقے سے بہتر سمجھا اور جنتی سمجھا، اپنے آپ کو جنتی سمجھا، اور جو مخالف فرقہ ہے اس کو ہم نے دوزخی سمجھا، گمراہ سمجھا۔ لیکن کچھ عرصہ سے انجینئر صاحب کے خلاف سارے ایک ہو گئے، ابھی ایک ہوئے ہیں لیکن یہ اوپر سے ہوئے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں اندر سے یہ ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اگر ہم رات کو سوتے ہیں تو یہی ڈر ہوتا ہے کہ صبح کوئی نیا فتنہ نہ آ جائے، کیونکہ دور جو ہے وہ فتنوں کا ہے۔ صبح ہوتی ہے اور نیا کلپ آتا ہے، کسی کا نیا فتنہ آتا ہے۔ تو کلپ میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ ایک وائرل ہو رہا ہے کلپ مولانا الیاس کمن صاحب کا۔ میں اکثر بیانات میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ مدرسہ کا فاسق طالب علم کالج کے ولی اسٹوڈنٹ سے افضل ہے۔ مدرسہ کا فاسق طالب علم، مدرسہ کا فاسق اور گناہگار قسم کا درویش، یہ کالج کے نہایت نیک قسم کے اسٹوڈنٹ سے افضل ہے۔ اس کی وجہ عموماً مسلک اور دین کو بدلنے والے، عموماً دین اور مذہب کو بدلنے والے لوگ کالج اور یونیورسٹی کے ہوتے ہیں، مدارس کے نہیں ہوتے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں صرف ایک مثال دے کر بات سمجھانے لگا ہوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مثلا ایک آدمی وہ نماز میں رکوع جاتے اٹھتے رفع الیدین کرتا ہے، اور ساتھ وہ یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ اگر یوں نہ کرو رفع الیدین تو نماز نہیں ہوتی، اگر یوں نہ کرو تو نماز باطل ہوتی ہے۔ وہ کالج کے لڑکے کو یہ بات کہتا ہے کہ تم اپنی نماز میں رکوع جاتے اٹھتے رفع الیدین نہیں کرتے، تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ میں کرتا ہوں، دیکھو میرے پاس یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ اگر کوئی تمہارے پاس حدیث ہے تو بتاؤ۔ وہ کہتا ہے میرے پاس تو کوئی حدیث نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے تمہارے پاس حدیث نہیں، تمہارے مذہب میں ہی حدیث نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، یہ سب اکابر کے اور بزرگوں کی باتیں نقل کی ہوئی۔ وہ لڑکا رفع الیدین شروع کرتا ہے اور اہل حدیث ہو جاتا ہے، غیر مقلد ہو جاتا ہے۔ یہی لڑکا جو پہلے سے غیر مقلد تھا، ایک مدرسے کے طالب علم کو کہتا ہے کہ تم رکوع جاتے اٹھتے رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ کوئی حدیث ہے تو پیش کرو۔ اس کو حدیث نہیں آتی، اور وہ جو کرتا ہے وہ حدیث سنا دیتا ہے، اس کے پاس اس کا جواب بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ کہتا ہے اب تم رفع الیدین کرو اور غیر مقلد ہو جو یہ رفع الیدین بھی نہیں کرتا، غیر مقلد بھی نہیں ہوتا۔ وہ کالج کا لڑکا ہو گیا ہے، دلیل اس کو نہیں آتی، مخالف کے دلیل کا جواب بھی نہیں آتا۔ مدرسے کے لڑکے کو دلیل بھی نہیں آ رہی اور جواب بھی نہیں آ رہا، یہ پھر بھی نہیں بدل رہا۔ تو کالج کا لڑکا بدلتا ہے، مدرسے کا کیوں نہیں بدلتا؟ دونوں کے پاس اپنے مذہب کی دلیل نہیں آ رہی، اور دونوں کو مخالف کے دلیل کا جواب بھی نہیں آ رہا، پھر بھی کیوں نہیں بدل رہا؟ وجہ یہ ہے کالج کے لڑکے نے اس مسئلے پر اپنے اساتذہ سے کبھی دلائل سنے نہیں تھے۔ اس کا ذہن ہوتا ہے کہ میرے مسئلے پر دلیل ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد دلیل موجود ہے۔ اور مدرسے کے لڑکے نے اپنے اساتذہ سے اپنے مسائل پر دلائل سنے تھے، لکھے نہیں تھے اور یاد نہیں کیے تھے۔ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مسئلے پر دلیل ہے لیکن مجھے یاد نہیں ہے، دلائل ہیں، میں نکما ہوں، مجھے یاد نہیں ہے۔ تو کالج کا لڑکا اس لیے بدلتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے ہمارے مسلک پر دلیل نہیں ہے، اور مدرسے کا لڑکا اس لیے نہیں بدلتا کہ وہ سمجھتا ہے دلیل ہے لیکن مجھے یاد نہیں ہے۔
تو چونکہ وہ جو ولی ہے نا اس کے پھسلنے کے چانس ہر وقت ہوتے ہیں، اور یہ جو درویش فاسق ہے نا اس کے پھسلنے کے چانس نہیں ہوتے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس سے افضل ہے. عملی زندگی میں کوتاہی ہو بھی وہ وقت کے ساتھ دور ہو جاتی ہے، شیخ کی مجلس میں دور ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی جھٹکا لگتا ہے تو دور ہو جاتی ہے، لیکن فکری اور علمی کوتاہی یہ دور بڑی مشکل سے ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مدرسے کا فاسق سٹوڈنٹ ہے وہ کالج کے ولی سٹوڈنٹ سے بہتر ہے. آپ اس کی سوچ کا یہ اندازہ لگا لیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر کسی کو اپنے آپ کو کسی آپ سے اٹیچ کر لیتے ہیں تو ہمیں کھلی چھٹی ہے، ہم جو مرضی کرتے پھریں. جو بندہ ہے ہی فاسق فاجر وہ تو فاسق فاجر ہی رہے گا نا. اور اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں دیکھے گا کہ تو دیوبندی ہے، تو بریلوی ہے، تو اہل حدیث ہے، شیعہ ہے. اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ تو تقویٰ دیکھے گا آپ کا. یہ نہیں دیکھے گا کہ یونیورسٹی سے پڑھے ہو کہ مدرسے سے پڑھے ہو. آپ کے مدرسے کیا ابھی کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک مدرسے کو کرنا چاہیے تھا دین کے حوالے سے خدمات انجام دینی چاہیے تھی کہ آج کل کے مدارس کر رہے ہیں ایسا کام؟ یہاں پہ تو اور ہی کیس کھلتے جا رہے ہیں. تو اس کا کلپ میں نے دیکھا، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یار ایک عالم ہو کے ایسی باتیں کرتا ہے. اصل میں اس کا یہ مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ خود ایک مسئلے کو ڈسکس کرتا ہے اور اپنے ذہن سے دلیل دیتا ہے. نہ اس کو یہ قرآن سے وضاحت اس کی کرے گا، نہ حدیث سے وضاحت کرے گا. اس کے اندر ایک فلم چل رہی ہوتی ہے، اس فلم کے مطابق یہ اپنی سوچ کو آگے پہنچاتا ہے لوگوں تک، اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. اب اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہے وہ افضل ہے کالج کے اسٹوڈنٹ سے، اور اس میں کچھ مثالیں دے رہا ہے جس طرح آپ نے ویڈیو میں دیکھی، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ ان کی سوچ دیکھ لیں. یہی نہیں، ان کا ایک اور کلپ بھی تھا جس میں ان سے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ سعودی عرب میں تو لوگ رفع دین کرتے ہیں نا، سعودی عرب والے. غیر مقلد کہتے ہیں سعودیہ والے بھی تو رفع دین کرتے ہیں، ہم کیوں نہ کریں؟ سعودیہ والے مجتہد کی بات مانتے ہیں. یہ بالکل ایسی یہ بات سمجھنا، ایک بندہ بیمار ہو اور وہ چلا جائے ڈاکٹر MBBS کے پاس، وہ اس کو دوائی دے، اور دوسرا بندہ بیمار ہو اور وہ چلا جائے عطائی ڈاکٹر کے پاس اور دوائی ایک ہی دیں. حکومت MBBS ڈاکٹر خلاف پرچہ کاٹے گی عطائی کے پاس. کیوں؟ دوائی تو دونوں نے ایک دی ہے. کیوں؟ اس لیے اس کو حق تھا، اس کو حق نہیں تھا. سعودی والے رفع دین کرتے ہیں، مجتہد امام احمد کی بات مانتے ہیں. یہ رفع دین کرتے ہیں، کسی امام کی بات نہیں مانتے. اور جو آدمی مجتہد ہو اس سے خطا ہو جو پھر بھی قبول کر لیتے ہیں، اور جب مجتہد نہ وہ ٹھیک ہو تب بھی قبول نہیں کرتے. تو ان کا معاملہ اور ہے، سعودیہ والوں کا معاملہ بالکل الگ ہے. تو حضرت صاحب نے جناب حوالہ دیا، اور حوالہ ایسا دیا، اس کی وضاحت ایسی کی کہ میں حیران رہ گیا کہ ایک عالم ہو کہ بندہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. کہتا ہے وہ مجتہد ہیں، ایک مجتہد جو ہے وہ رفع دین کرے، اس کا رفع دین ٹھیک ہے. اور جو غیر مقلد ہے، کسی امام کو نہیں مانتے، اگر وہ رفع دین کرتا ہے تو وہ غلط ہے. آپ ایک فرقے کے ساتھ جڑ جائیں اور جو مرضی کریں، آپ بچوں کے ساتھ بدفعلی کریں، جو مرضی کریں، مدرسے کے پیسے کھا جائیں، مسجد کے چندے میں سے پیسے کھا جائیں، آپ اچھے ہیں. پھر بھی آپ ایک کالج کے اسٹوڈنٹ سے اچھے ہیں. آپ دنیا کی ہر برائی کریں، لیکن آپ ایک فرقے کے ہیں، ایک فرقے سے اٹیچ ہیں، تو آپ کو سب کچھ چھوٹ ہے بھائی میرے. آپ جو مرضی کرتے پھریں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نیک ہونے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے ایک فرقے سے اٹیچ ہونا پڑے گا. لیکن میں کس فرقے سے اٹیچ ہوں؟ میں جب جاتا ہوں دیوبندیوں کے پاس، وہ کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، باقی سارے گمراہ ہیں. میں جاتا ہوں جب بریلویوں کے پاس، وہ کہتے ہیں سارے گمراہ ہیں، ہم جنتی ہیں. اور میں جاتا ہوں شیعہ اہل حدیثوں کے پاس، وہ کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، باقی سارے گمراہ ہیں.
اور جب جاتا ہوں شیعوں کے پاس وہ کہتے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں اور باقی سارے گمراہ ہیں۔ تو ایسی صورت میں کہاں جاؤں، ایک آدمی کہاں جائے؟ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تیرا نام مسلم رکھا، ہم نے تو آپ کا نام مسلم رکھا، لیکن ہم یہاں پہ فرقوں میں بٹ گئے اور ایک دوسرے سے بہتر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس سے بہتر ہیں، وہ دوزکی ہے، وہ جہنمی ہے، ہم جنتی ہیں پکے، اور فرقہ پرست ہیں۔ تو آپ کبھی بھی حق کو نہیں پہچان سکتے۔ آپ ایک کنویں کے مینڈک ہیں جس کو صرف ایسا لگتا ہے کہ کنویں کے باہر دنیا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو آپ اپنی کتابیں پڑھ کے کیا حق تلاش کریں گے؟ آپ قرآن پڑھیں نا، حق آپ نے تلاش کرنا ہے۔ تو کل کو تو یہ مفتی صاحب کہیں گے کہ جی جو مدرسے کا عالم ہے، زنائی عالم ہے، زنائی عالم تو نہیں میں کہوں گا، مولوی، یہ جو غلط کاری کرتے ہیں، جو زنائی ہے، جو بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، وہ ایک باہر والے جو پروفیسر ہے، ٹیچر ہے، اس سے بہتر ہے۔ کیونکہ ان عالم صاحب نے تو بیڑا اٹھایا ہوا ہے نا، یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو انہوں نے جنتی ثابت کرنا ہے اور اگلے کو گمراہ ثابت کرنا ہے۔ کبھی کسی کو پکڑ لیتے ہیں، کبھی کسی کو، اور ایسی ایک بات کو اتنا لمبا کھینچ کے کرتے ہیں کہ ایک بات کو آپ کو سننے کے لیے ان کے بیان سے تقریباً 20 منٹ چاہیے ہوتی ہیں۔ ایک بات کو گھماتے ہیں، پھر بھی اتنا گھماتے ہیں کہ بندہ پریشان ہوتا ہے۔ آپ سے میری ایک درخواست ہے چھوٹی سی کہ ان چیزوں سے بچیں اور اپنی عوام کو قرآن حدیث کا راستہ بتائیں، نہ کہ آپ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اور مدرسے کا نظام بہتر کریں، نہ کہ آپ کے مدرسے میں پھر عالم تو پیدا نہیں ہوں گے، پھر تو کوئی اور ہی پیدا ہوگا نا۔ تو لہٰذا ایسی چیزیں چھوڑ دیں۔ آپ اپنے علاوہ سب کو گمراہ کہتے ہیں، تو مسلمان بن کے جئیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام مسلم رکھا ہے تو اپنے آپ کو مسلم کہلانے میں فخر محسوس کریں، نہ کہ کسی فرقہ کے ساتھ جڑ کے۔